محبتیں رہی ہیں میرے ساتھ، میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پر اگر آئے ہیں چترال، تو اس کی وجہ چترال کے حالات ہیں۔ آج 75-76 سال گزرنے کے بعد چترال کے حالات میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ میں جب لواری ٹنل کراس کر رہا تھا تو مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب پورا پہاڑ کراس کر کے چترال میں داخل ہونا پڑتا تھا، اور یہ وہ وقت ہے دسمبر کا مہینہ، جنوری، فروری، مارچ، جب ایک بہت بڑا علاقہ پاکستان کے دوسرے علاقوں سے کٹ جاتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ بہت سارے تعلق والے چترال سے جو آتے تھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم افغانستان کے راستے پشاور پہنچے ہیں، اور وہی ایک راستہ بچتا تھا سردیوں کے زمانے میں۔ اور آج اگر پاکستان سے چترال کو کوئی ملا رہا ہے تو وہ ایک ٹنل ہے، لواری ٹنل۔ اور اس کے علاوہ اگر چترال میں آمد و رفت کا کوئی راستہ تھا تو وہ جہاز تھا، اور وہ ایسا جہاز تھا کہ جو موسم کے اوپر منحصر ہوتا تھا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ مہنگا سفر تھا، اور اس کے اندر سواریوں کی بھی تعداد اتنی نہیں تھی کہ وہ اس آمد و رفت کو پورا کر سکے۔ اور اس کے بعد چترال کے علاقے کے اندر جو سامان کی ضرورت ہوتی تھی وہ کس مشکل سے پوری ہوتی تھی میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یہ چترال جو اللہ تعالیٰ کی رعنائیاں ہیں، یہاں پر وسائل سے بھرپور یہ علاقہ ہے، اور اس علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج اگر چترال کے عوام مشکلات میں ہے، تکالیف میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حقوق چترال کو ملنے چاہیے تھے یا چترال کے لوگوں کو ملنے چاہیے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حقوق ان کو نہیں ملے۔ میرا تعلق رفاع عامہ کے کاموں سے ہے۔ میں شام کے علاقے میں بھی کام کرتا ہوں، فلسطین میں بھی کام کرتا ہوں، روہنگیا میں بھی کام کرتا ہوں، افریقہ میں بھی کام کرتا ہوں، اور یہ کام میں صرف انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کرتا ہوں۔ مجھے وہاں سے الیکشن نہیں لڑنا، میں صرف اور صرف انسانیت کی وجہ سے جاتا ہوں۔ شام میں جنگ کے دوران بھی میں جرابلس اور اس کے مختلف علاقے، وہاں پر میں ان علاقوں میں میری عیدیں بھی گزری ہیں، میری زندگی کے کچھ دن بھی وہاں پر گزرے ہیں۔ اور یہ علاقے اس کے بعد جو آج اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے فلسطین میں کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور کے اندر کس طریقے سے خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، بچوں کو اور عورتوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو کس طریقے کے ساتھ یہ یہودی قتل عام کر رہے ہیں، لیکن مسلمان خاموش ہیں۔ اور یہ وہ مسلمان ہیں جو آج دنیا کی تاریخ میں 1400 سال گزرنے کے بعد
اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک سب ذخائر کے اوپر اس وقت مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ اگر ہم تعداد کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد اس وقت 180 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ نفسا نفسی کا دور ہوگا اور مسلمان مار کھا رہے تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، پوچھا کیا دولت کی کمی ہوگی؟ بتایا کہ دولت کی فراوانی ہوگی۔ پھر کس چیز کی کمی ہوگی؟ جذبے کی کمی ہوگی، جذبہ شہادت کی کمی ہوگی، ایمان کی طاقت میں کمی ہوگی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان کٹ رہا ہے۔